آپ نے طریقہ بڑا حکمت کا بنایا ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ آپ سوچتی ہیں کہ بابا تاں پہ یہ کرتے ہیں کہ نالی میرا یوسف ویکھا نہیں نا، تو ڈنڈے نہیں مارتی، انہیں گولی نہیں مارتی، ان پر خود کش حملہ وہ ختم نہیں کرتے، ان کو مرواتے نہیں ہیں. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ جسے میں صبح شام دیکھتی ہوں نا، اس کی ایک جھلک ان کو بھی دکھا دیتی ہوں. اب طریقہ آپ جانتے ہیں، بڑا حکمت والا. مصر کی بیویوں کے ہاتھ میں چھریاں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، قطار بن گئی، بیٹھ گئی. اور زلیخا جناب یوسف کی خدمت میں گزارش کرتی ہیں کہ یوسف جب بیویاں یہاں پر بیٹھ جائے نا تو آپ صرف ایک دفعہ ان بیویوں کے سامنے سے ایسے بس گزر جائیے. اب آپ جو گزرے حسن یوسف کا اندازہ لگائیے اور پھر موازنہ کیجیے کہ جب یوسف ایسا ہے تو محمد کیسے ہیں. ایسے گزرے نا سامنے سے. اور وہ بیویاں جو غلام کی رٹ لگاتی تھکتی نہیں تھی جب تک دیکھا نہیں تھا. اب جب ایسے یوسف کو سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا تو قرآن کہتا ہے چھریاں بھی چل گئی، پھل بھی کٹ گئے، انگلیاں بھی کٹ گئی، خون بھی بہ نکلے. اور جو غلام کہتی تھی زبان سے نکلا قلنا حاشا للہ. اللہ سبحان ہاشا کا معنی مفسرین نے لکھا ہے ہائے. کیا لکھا ہے؟ صبح شام ہائے ہائے کرتے ہو. اس نے یوسف تو ہائے بھی کرو تو ثواب ہے. زور سے بولیے ہاشا کا معنی کیا ہے؟ ہائے. اس ہائے میں آپ نے لطف کو محسوس کیا کہ نہیں کیا؟ وہ بیویاں جو بغیر دیکھے غلام کہتی ہیں، جب دیکھا تو ہائے نکلی اور کہتی ہیں یہ تو ہمیں کوئی انسان لگتا ہی نہیں، یہ تو ہمیں کوئی مقرب فرشتہ محسوس ہوتا ہے. فرشتہ. اچھا جب یہ مقام آیا نا قرآن شریف کا، چونکہ نبیوں کا آپس میں حسد تو ہوتا نہیں ہے، ساڑھ تو نبیوں کا آپس میں ہوتا نہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ پیغام صحابہ کرام کو بڑے کھلے دل کے ساتھ سنایا ہے. قرآن شریف کا یہ مقام کہ صحابہ یوسف ایسے ہنسی ہیں کہ چھریاں چل گئی، انگلیاں کٹ گئی، خون بہ نکلے، ہائے نکل گئی. خواتین کہتی ہیں فرشتہ ہے، فرشتہ. اتنے ہنسی ہیں. پردے کے اندر سے اما عائشہ صدیقہ بھی حضور کا یہ فرمان سن رہے. پردے کے اندر سے اب حضور جب یہ پیغام سنا کر اپنے آستانہ شریف پر گئے تو اما عائشہ صدیقہ نے بڑے ناز کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، چونکہ اما عائشہ کے محبوب تو حضور ہے. سبحان اللہ. آپ کے سوال میں بڑا خاص جذبہ چھپا ہے اور سمجھ اسے آئے گا جس نے کبھی کھری نیت سے کسی سے محبت کی ہے. اما عائشہ صدیقہ نے بڑے ناز کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آج یوسف کی بڑی تعریفیں میں کر دیا ہوں کہ اتنے حسین ہیں کہ چھریاں چل گئی ہیں، بڑے خوبصورت تھے، مصر کی عورتوں زنانے مصر نے ہاتھ کاٹ لیے، خون بہ نکلے. اما عائشہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، حضور یوسف جتنے بھی حسین تھے میرے محمد اے دسو کہ تو درو بھی گڑے سونے ہیں. آپ سے بھی زیادہ حسین تھے. حضور وہ اندر چھپے ہوئے جذبے کو سمجھ گئے. سرکار نے فرمایا عائشہ حسن بھی دو طرح کا ہے. کتنی طرح کا ہے؟ زور سے بولیے. حسن بھی دو طرح کا. حضور وہ کیا؟ سرکار نے فرمایا ایک ہے حسن سبی، میٹھا. دوسرا ہے حسن ملی، نمکین. حضور نے فرمایا یوسف صباحت کا شہنشاہ ہے، محمد ملاحت کا شہنشاہ ہے. یوسف کا حسن میٹھا، مصطفیٰ کا حسن نمکین. حدیث پاک تو سنیو یہاں پر ہوگی ختم. میٹھے اور نمکین کا فرق ہمیں بتایا ہے محدثین کرام نے. میٹھے دی گل نال میچ تاں بھی کر جیسی بھی شمشیر والے کول بیٹھے ہیں.
تے نمکین بھی کم چل جیسے بھی حاجی شریف صاحب ہی تو بیٹھے نا، ٹھیک ہے نا. دیکھیے یوسف کا حسن میٹھا اور مصطفیٰ کا حسن بولو بھی تو صحیح نا نمکین ہے. محدثین کرام فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے جناب یوسف کے حسن کو میٹھے سے اور اپنے حسن کو نمکین سے تشبیہ کیوں دی؟ اس لیے کہ میٹھے دے وچ تاثیر ہے کہ بندہ تھوڑا بھی کھا لے نا تے رج جاندا ہے. رانا بدر صاحب یہ میٹھا تھوڑا بھی کھا لو نا، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا بندہ جس نے صبح دوپہر شام ناشتے میں لنچ میں ڈنر میں نیرا گجیلا ہی کھایا. ابھی ہم نے دیکھا نہیں نہ ہوتا. اور نمکین لنگر بولو بھی تو صحیح صبح دوپہر شام چلتا ہے رات 10 بجے پھر بھوک لگ جاتی ہے. میٹھے میں یہ کمال ہے کہ تھوڑا بھی کھاؤ تو سحری ہو گئی، اور نمکین کا یہ کمال ہے کہ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، طبیعت بڑھتی نہیں ہے. اگر میں آپ کو حضور میاں صاحب کی بولی میں بتانا چاہوں تو میاں صاحب فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کی نانی، سنیو 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کی نانی، تے جنہ نبی محمد ڈٹھا رج گیا دوئے جہانی. سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نعرہ حیدری. دیکھیے وہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں مکمل کرنے لگا ہوں. اب جو نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں نا وہ ذرا سر اٹھائیے، نوجوان بالخصوص آخری جملے میرے سماعت فرما لیں. لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے کلمہ جو پڑھ لیا ہے، اب یہ خاص مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، حضور کو رسول مان لیا ہے، اور کیا ہماری جان لوگے؟ آپ کی توجہ ہے نا میری گفتگو؟ کلمہ پڑھ لیا ہم نے، حضور کو رسول مان لیا ہے، اور کیا مانے؟ آپ کو بتاؤں اور کیا ماننا پڑے گا؟ اپنی بات کا میں ذمہ دار ہوں عبدالغفار سعیدی صاحب. صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے بندہ مومن نہیں رہتا. نیت کرنے سے مومن نہیں بنتا. جسے آپ کہیں گے اچھا جی تو پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم، برابری مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے ضرورت سے زیادہ پکے توحیدی تیری نسبت سے تو رب اپنا تعارف نہیں کرواتا. لا الہ ہاؤلائی ولا الہ ہاؤلائی، تو نہ ہیوں میں نہ شیوں میں کسی گنتی میں نہیں ہے. فلا وربک، اللہ کو جب اپنی شان خلاقیت میں پیار آتا ہے وہ خود کو رب محمد کہہ کر متعارف کرواتا ہے. سن لیں فلا وربک، اللہ فرماتا، سنیے اللہ فرماتا ہے سوڑیا تیرے رب کی قسم. یہ مسئلہ خاص ہے آج کی گفتگو کا. لا یؤمنون، لوگ مومن نہیں ہو سکتے کب تک؟ حتی یحکموک، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے محمد تجھے اپنا حاکم نہ مان لے. سبحان اللہ. صرف رسول ماننے سے بات نہیں بنے گی. اب پتہ نہیں آپ نے غور فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ صرف رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ سیدھے کر لو
صرف حضور کو رسول ماننے سے بات نہیں بنے گی، جو حق کے وہ حضور کو حاکم بھی ماننا ہے. حاکم، حاکم سمجھتے ہیں آپ؟ یہ رومال ہے، میرا رومال ہے، اس پر میں حاکم تب بنوں گا جب پہلے میں اس کا مالک بنوں گا. ملکیت میں ہوگا تو حکم چلاؤں گا نا. حاکم بننے سے پہلے مالک بننا ضروری ہے. مالک، تاکہ وہ ملکیت میں آئے پھر اس پر حکم چلے. صرف رسول نہ مانو، مولا کیا مانے؟ مالک مانو. مولا صرف مالک ماننے، فرمایا نہیں، مالک ماننے کے بعد حاکم مانو. حاکم بھی مان لیا، مولا اب بات بن گئی، فرمایا نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. نواز شریف صاحب بھی ہمارے حاکم ہے نا، سر اٹھائیے میرے ساتھ، حاکم ہے نا. آپ کے حاصل پور کے ڈی سی او صاحب بھی ہمارے حاکم ہے نا. لیکن یہ حاکم ایسے ہیں، اگر اشارہ لگ جائے، میرا خیال ہے پہلی گل ہے کہ حاصل پور اشارہ ہے کوئی نہیں نا، کوئی ٹریفک اشارہ نہیں ہے. باول پور میں ہے. دنیا کا حاکم ایسا ہے، اس نے کہہ دیا جب سرخ بتی جلے رک جاؤ. آپ رکے ہیں گاڑی پر، بظاہر آپ نے اس کی فرما برداری کر لی ہے، دل میں ہزار مغلظات بھی بکو نا، ہزار مغلظات اشارے پہ کھڑے ہو کر بکو. اے بدبخت ہے، لیٹ بھی ہوندی مینوں 3 منٹ کا اشارہ ہے، پریشان کر رکھا ہے، دل میں ہزار مغلظات بھی بکتے رہے. دنیا کے حاکم کو پرواہ نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کہ تم اشارے میں بس رک جاؤ. یہ دنیا کا حاکم ہے. اور حضور کیسے حاکم ہے؟ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. میرے مصطفیٰ کو رسول بھی مانو، انہیں مالک بھی مانو، انہیں حاکم بھی مانو، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. میرے مصطفیٰ کو ایسا حاکم مانو کہ محمد کی حاکمیت کے متعلق تیرے دل میں بھی میل نہیں آنی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. اب مجھے وہ شخص دکھائیے جو کہتا ہے صرف حضور کو رسول ماننے سے بات بن جائے گی. اللہ فرماتا ہے لا یؤمنون، ایمان والے نہیں ہو سکتے. جب ایمان والے نہیں ہو سکتے تو پھر کیا ہوں گے؟ تو بولو بھی تو صحیح نا، ایمان ہوں گے بس. جب ایمان والے نہیں ہوں گے تو پھر کیا بینڈ ہوں گے؟ ایمان ہوں گے بس. اگر مومن رہنے کا موڈ ہو نا تو حضور کو رسول بھی ماننا پڑے گا. میرے ساتھ چلتے آئیے، رسول بھی ماننا پڑے گا، مالک بھی ماننا پڑے گا، حاکم بھی ماننا پڑے گا، اور دل سے ماننا پڑے گا. بلاغت کی حد کر دی اللہ پاک نے. فرمایا یہ ساری باتیں فرما کر وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. رسول بھی مانو، مالک بھی مانو، حاکم بھی مانو، دل سے مانو. وَيُسَلِّمُوا، اور ایسے مانو تسلیمہ جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. اتنی شرائط پوری کرو گے تو مومن رہو گے. میرے کلمے سیدھے کروا کے آپ سارا پریشر توڑا سنیت دیئے. ایڈی دا سارے ایڈا جبے تیاتر فرنیلے اور تبلیغ کا آپ نے آغاز کر دیا ہے. حاجی شمشاد صاحب آپ تو رہتے ہیں سعودی عرب میں، لوگ کہتے ہیں نہیں بڑی گل ہے اتنے جانا. میں کہا جی اس تو بڑی گل ہے اتنے جاتے ایمان بچا کے پیچھا گیا ہونا.
جو حاجی صاحب اترتے ہیں نا لاہور ایئرپورٹ پر یا کراچی ایئرپورٹ پر، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے وقت یہ بھی پوچھا کرے حاجی صاحب چٹا جبا بھی ہے، رتا رومال بھی ہے، اور کالا کڑا بھی تھوڑے سر تے پہنچ گیا ہے، تو ایمان بھی ہے کہ وہ جلدی چھڑ آئے ہو؟ لہذا وہاں جانا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات ہے وہاں جا کر ایمان بچا کے پیچھے لے آنا۔ اور ایمان کیسے بچے گا؟ جب رسول بھی مانو گے۔ آخری بار سبھی میرے ساتھ دہرا دیں، حضور کو رسول بھی مانو، مالک بھی مانو، حاکم بھی مانو، دل سے مانو، اور ایسے مانو جیسے تسلیم کرنے کا۔ کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پر درود بھی پڑھا کیجئے، ذات مصطفیٰ پر سلام بھی پڑھا کیجئے، تاکہ قرآن کے سلو پہ بھی عمل ہو، قرآن کے سلمو پر بھی عمل صلی اللہ تعالی علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یار بھیا چلے بھیا چلو بس انی کالی سی